السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے جادو اور جنات کے علاج کے بارے میں۔ میں آج کے موضوع میں بیان کروں گا انشاءاللہ بیماری پر صبر، جادو والے مریض کے خوابات اور اس کی علامات، اسی طرح جنات والے مریض کے خوابات اور اس کے علامات، اور جادو اور جنات کا علاج۔ سب سے پہلے بیماری کسی بھی قسم کی ہو، ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم صبر کریں، کیونکہ دنیا کے اندر دوا خانے موجود ہیں، شفا خانہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہم صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اپنی دوائی وغیرہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ فرق یہ ہے کوئی اس کو جان جاتا ہے اور کوئی جاہل رہ جاتا ہے۔ اور بیماری پر صبر کس طرح ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ جب دورہ پڑتا ہے اس کو تو وہ بے ہوش ہو کر گرتی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ برہنہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری اس بیماری کو ختم کر دے، مجھے شفا دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت، میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے تو تیرے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، جنت کی ضمانت اس بیماری پر؟ کہا مجھے منظور ہے، بس آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے، جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میرا جسم جو ہے نا وہ برہنہ نہ ہو، میرے جسم سے کپڑا نہ اٹھے، لوگ دیکھیں نہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کے لیے دعا کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بیان کرتے ہیں، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا اور مجھے ایک صحابی رسول نے کہا کہ کیا میں تجھے دنیا کے اندر چلتی ہوئی عورت جنتی نہ دکھاؤں کہ یہ جنتی عورت ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کیا ماجرا بنا؟ تو پھر انہوں نے مجھے اس حدیث کو بیان کیا اور بیان کیا کہ اس عورت کو بعد میں بھی دورے پڑتے تھے، یہ بے ہوش ہوتی تھی، گرتی تھی، لیکن اس کے جسم سے کبھی پردہ نہیں ہٹا۔ ایک تو بیماری پر صبر کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہے جی جادو والے مریض کی علامات۔ جادو والے مریض کے علامات یہ ہیں، یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے روحانی، جادو، جنات یا نظر بد کی، تو کم از کم آپ کو اس کی علامات کا پتہ چلے، ان کی نشانیوں کا پتہ چلے کہ بھائی یہ معاملات میرے ساتھ ہیں، اب میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو محبت کا نفرت میں بدل جانا، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، بچوں کے درمیان، کسی بھی معاملات کے اندر جہاں پر رشتے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، اچانک وہ پھر نفرت میں بدل رہا ہے، آہستہ آہستہ انسان دور ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح غصہ بہت زیادہ آنا، پہلے انسان نارمل تھا، اب غصہ بہت زیادہ آنا شروع اس کو ہو گیا، خود بخود رونے کو دل کرتا ہے، جسم میں دردیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، چاہے وہ سر کی درد ہو یا جسم کی مختلف اعضاء کی درد ہو، دوائی کھانے سے فرق نہیں پڑتا، میڈیسن لینے سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر اسی طرح کوئی اور بیماری ایسی ہے کہ انسان علاج کرواتا ہے، تو بعض دفعہ علاج کروانے سے بیماری میں فرق نہیں پڑتا، بعض دفعہ وہ میڈیکل میں جا کر اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے، ٹیسٹ کی رپورٹیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن دوائی اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح کاروبار کے اندر ایک انسان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اچانک اس میں کمی آنی شروع ہو گئی، یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے کاروبار پر جب جاتا ہے تو وہاں پر جا کر اس کا دل نہیں لگتا، اس دفتر میں، اس دکان میں، اس فیکٹری میں، تو اس فیکٹری میں یا اس کا دل نہیں لگتا، بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، یا سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے کاروبار سے باہر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ یہ چند علامات ہیں جن سے ظاہر ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جادو والے اثرات ہیں۔ اب جادو والے مریض کے خوابات کیا ہیں؟ جادو والا جو مریض ہوتا ہے وہ خواب کے اندر گوشت دیکھتا ہے، خون دیکھتا ہے،
گندا پانی دیکھتا ہے، پھر اسی طرح مختلف جانوروں کو دیکھتا ہے، مسلسل اپنے آپ کو سفر کرتے ہوئے دیکھتا ہے، قبرستان دیکھتا ہے، مردوں کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ چند آپ کے سامنے بیان کیے ہیں خوابات کہ جن کو دیکھنے سے انسان کے اوپر لگتا ایسا ہے جیسے کوئی جادو کے اثرات ہیں۔ لیکن یہیں پر اگر انسان ایک منٹ کے لیے انہی خوابات کو دیکھتے ہوئے اور خواب کو زائل کر دے تو یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں، اس کا جو شیطان کی طرف سے بیماری لگنی ہے، جو شر لگنا ہے، اللہ اس کو اس سے محفوظ کر دیں گے۔ اور یہ میرا انشاءاللہ بیان آپ سنیں، خواب اور ہماری بیماریاں، اس کے اندر اس کی انشاءاللہ آپ کو وضاحت مل جائے گی۔ تو اسی طرح جی جنات والے مریض کی علامات کیا ہیں؟ دورہ پڑنا، بے پناہ طاقت کا محسوس ہونا، صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ پہلے انسان صفائی کا خیال رکھتا تھا، وہ جسم کی ہو، وہ کپڑوں کی ہو، وہ جگہ کی ہو، اب صفائی کی پرواہ نہیں کرتا انسان۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یا گھر کے کسی اور دوسرے فرد کو نقصان پہنچانا۔ پھر اسی طرح اذان یا پھر تلاوت قرآن مجید سنتا ہو جب وہ شخص، یا جب اس کے کانوں میں پڑے تو اس وقت اس کی طبیعت کا خراب ہو جانا، اس وقت اس کو جھٹکا لگنا، اس وقت اس کو غصہ آنا، اس وقت اس کو دورہ پڑنا، یہ علامات ہیں جنات والے مریض کے۔ اسی طرح یہ جنات والے مریض کے خوابات کیا ہیں جی؟ شیر دیکھنا، اونٹ دیکھنا، کتا دیکھنا، سانپ دیکھنا، چوہا دیکھنا۔ یہ میں آپ کو موٹی موٹی علامتیں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے دیکھنا۔ پھر اسی طرح خواب کے اندر کالے رنگ کے کپڑے کو دیکھنا۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھنا کہ انسان کے پیچھے مختلف قسم کے جانور جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں یا اس سے ہم کلام کر رہے ہیں، یہ علامات ہیں۔ اور اسی طرح خواب کے اندر اپنا گلا دباتے ہوئے دیکھنا، یا وہ خود دبا رہا ہے یا کوئی دوسرا فرد جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، جس کو وہ جانتا نہیں ہے، جس کے چہرے کی پہچان نہیں ہے، ایک اجنبی شخص ہے اور وہ اس کے گلے کو دبا رہا ہے، یہ وہ علامات ہیں۔ اچھا جی، اب ان علامات کے بعد اگر کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یار یہ علامات میرے ساتھ ہیں، تو اب وہ شخص پریشان نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پریشان نہیں ہونا، صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک اثرات ہیں، اس کی علامات، اس کی نشانیاں میرے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس کا علاج میں نے گھر بیٹھ کے کرنا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، پھر اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، ہم بستری کی دعا، سفر کی دعا، ان دعاؤں کی پابندی کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا نہیں آتی تو کم از کم بسم اللہ کی پابندی کر لیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اذکار کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اذان سنیں۔ اذان یہ ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں مریضوں کو دیتا ہوتا ہوں کہ جن کے پاس کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، جن سے وہ مریض سنبھالا نہ جائے، مریض کے اندر بڑی طاقت آ گئی جی، مریض کو ہم سنبھال نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کے دائیں کان میں 7 مرتبہ اذان پڑھ دیں۔ اللہ کی رحمت سے مریض آپ کا بالکل نارمل ہو جائے گا۔ پھر آپ کسی بھی قرآن و سنت کے معالج کے پاس جا کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن مجید کی تلاوت اس کو سنائیں، مسلسل اس کو سنائیں۔ اس میں سورۃ صافات 23ویں سپارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح سورۃ یاسین، سورۃ الحشر، سورۃ الرحمن، سورۃ الجن، یہ صورتیں کہ جن کے اندر آیات جو ہے نا عذاب کے بارے میں زیادہ آیات ہیں، وہ صورتیں جو ہے نا ریکارڈنگ کروا کر ایسے مریض کو سنائی جائے۔ پھر اس کے بعد بیری کے پتوں سے غسل کروایا جائے۔ اس کا طریقہ کار 2 طریقہ کار ہوتے ہیں مریض کی کیفیت کے مطابق۔ بیری کے پتے لے لیں آپ، 10 15 20 پتے لے لیں، 4 سے 5 کلو پانی میں اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا لیں۔ جب پانی پک جائے آگ کو بند کر دیں، پانی ٹھنڈا ہونے دیں، پھر مریض کو واش روم میں لے جائیں اور اس جو پانی آپ نے ابائل کیا ہے وہ پانی آپ پھر اس کے جسم کے اوپر بہا دیں۔ اس طرح کم از کم 7 دن یا 11 دن اس کو جناب بیری کے پتوں سے نہلائیں اور اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ عمل آپ انشاءاللہ شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جادو اور جنات کی علامات، اس کے خوابات اور اس کا علاج جو ہے نا یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔